کہ ہم وہ کیسے وہاں تک پہنچے. شک آ رہا ہے, شہوت آ رہی ہے, یقین ٹوٹ رہا ہے, ہمت ٹوٹ گئی ہے, نکد ہو رہا ہے, حقد ہو رہا ہے, حسد ہو رہی ہے, مذبذبین بین ذالک چل رہا ہے, لا الہ الا ہی کھڑا ہے یا لا الہ الا ہی کھڑا ہے, نہیں سنبھال پا رہا, نہ منافقتوں کو ڈیل کرنا آ رہا ہے, نہ یہ والی پارٹی ڈیل کرنی آ رہی ہے انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, نہ چٹے منکروں کو ڈیل کرنا آ رہا ہے. اتنی بڑی تنوع کے اندر پروڈکٹ نہیں بننی انسان سے, اس کو بن نہیں رہی چیزیں, اس سے وہ منو سلوا نازل نہیں ہو رہا. اگر اس کے اوپر تو سوچنے وہ حل کیا ہے, کیسے نکلے گا ایک انسان. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے ایک آیت میں بڑے اصول دیے کہ یہاں پہ چیک کر لے اپنا, غلطی ادھر ہی ہوگی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان کا تقاضا پورا ہو, انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اور غلبہ نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے, یہ دلیل نہیں بنتی اس محل میں. مسلمان کبھی بھی نہ حصی لحاظ سے ہارنے کے لیے آیا ہے, نہ مانوی لحاظ سے ہارنے کے لیے ہے. اگرچہ حصی ہار بھی جائے تو ذالک الفوز الکبیر, پھر بھی جسم جلنے کے بعد کریے وہاں پر, کیونکہ ان کا فلسفہ, ان کی سوچ, ان کا نظریہ جیت گیا. وہ مرے اور شہید بھی ہوئے تو اپنے ٹرمز پہ, مومن اپنے ٹرمز پر شہادت قبول کرتا ہے, اور وہ ہے اس کا عقیدہ توحید. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں, لقد من اللہ علی المؤمنین, انسانوں پر اگر اللہ کا کوئی احسان ہے نا, احسان, تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے بیچ میں سے ایک رسول بھیج دیا. اسے ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین نہیں کیا, اسے اس کے حوالے نہیں کیا کہ تو خود ڈھونڈ لے راستے, اور عقل کے حوالے نہیں کیا اللہ نے. اگرچہ عقل فساد اور نفع کو پہچاننے کی کچھ حد تک طاقت رکھتی ہے, مگر اصل نہیں بنایا اسے, عقل کو اصل نہیں بنایا, شرع پر مقدم نہیں کیا, ما انزل اللہ پر حوالے نہیں کیا انسان کو اس کی نفس. اللہ نے کہا احسان ہے میرا کہ میں نے مخلوق تخلیق کر دی, یہ احسان ہے. اگرچہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ, تو نہ بھی کر تو تب نہیں, جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی ہم تھی, جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی ہم تھی. ضرورت نہیں تھی, بنایا, اختیار دے دیا. ایک یہ بھی احسان ہے, اللہ نے اختیار دیا. اس اختیار کے بعد پھر ایک احساس بھیجا وحی کی شکل کہ جب تجھے رستہ نہ ملے ان اندھیروں کے اندر, جب تجھے وہ تنہائیاں محسوس ہو رہی ہوں, گمنام ہو چکا, حق کے رستے کی شان ہی یہی ہے, نہ آگے کوئی ہوگا, نہ پیچھے کوئی ہوگا, نہ دائیں نہ بائیں کوئی نہیں ہوگا. یہ تنہائیوں کا سفر ہے, یہ گمنامیوں کا سفر ہے. وہ زندگی کیا جسے تنہائی نصیب نہ ہو. میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام 36 کی عمر میں اپنی حسین ترین اس دور میں جب پہنچ رہا تھا, 40 سال کی, 36 کی عمر میں اس نے دنیا سے علیحدگی اپنائی. کائنات کا سب سے بڑا لیڈر 36 سال کی عمر میں غار میں چلا گیا. وہ ضرورت تھی اس ٹائم پر, اس پاکیزگی کو, اس تنہائی کی ضرورت تھی, کیونکہ جنگیں آ گئے. اس سفر میں جنگیں, اور سب سے بڑی جنگ خارج میں نہیں ہوتی بیٹا, سب سے بڑی جنگ انسان اپنے آپ سے لڑتا ہے. تو کیا ہی زبردست مقولہ ہے عربی کا, من ادرک سیاست النفس ہی فقط ادرک سیاست الناس. جو اپنے نفس کی کلا بازیوں کو ماسٹر کر گیا اور اس پر غالب ہو گیا, جو اپنے نفس کی افراد تفرید کو ماہر ہو کے سنبھال گیا, جو اپنے نفس کی کلا بازیوں کو منہ دے گیا, جو لڑ گیا اپنے آپ سے, اور اپنے اندر کی سیاستوں کو, جو اس کے اندر حق کے رستے پہ, تصحیح کے رستے پہ, تغییر کے رستے پر, انقلاب کے اس رستے پہ جب وہ گامزن کرتا ہے, تو نفس جو اندر سے بدماشیاں کرتا ہے, جو اس کو سنبھال گیا, وہ لوگوں پر بھی راج کر جائے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ انسانوں کی نفسیات کیا. تو اللہ فرماتا کہ میں نے بڑی بات ہے تجھے تیرے حوالے نہیں کیا میرے بندے. جب انسان کو اختیار دیا ہے, دیکھیں اسے, اور اعتراض بھی تھا آسمانوں پہ, یتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء.
کہ پھر اختیار کی کہانی اللہ شروع ہو رہی ہے، پھر فساد ہوگا، پھر خون ریزی ہوگی۔ نے کہا میں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں پتا۔ اللہ فرماتا ہے نبیوں نے آ کے 4 بڑے کام سکھائے قوموں کو، 4 بڑی چیزیں سکھائیں۔ ان میں سے پہلی جو ہے وہ شانیاں بیٹھی، یتلو علیہم آیات، وہ لوگ اللہ کے پیغام کو، اس روشنی کو، اس روح کو، اس نور کو صبح شام پڑھتے تھے۔ تلاوت قرآن نبیوں کا شیوا رہا ہے، ہمیشہ سنت رہی ہے ان کی، اور اولین ترجیح ہے۔ تو مبارک ہو اس ادارے کے ان بچوں کو، ان لوگوں کو جو نبیوں کے پہلے جہاد کا کام صرف کر رہے ہیں۔ آگے کی 3 چیزیں فکری ہیں بہت۔ یزکیہم، نفس کا تزکیہ، یہ تھی ان کی اصل پہلی چیز جس پر وہ بہت کام کرتے تھے۔ ہیومن سائیکالوجی اور نفسیات کی اندر جو خراب ہے اس کو بیلنس پہ لاتے تھے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے بڑے مغربی فلسفوں سے مقابلے کیے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ الاسلام کو اعلیٰ مقام دے۔ اگر مدارج السالکین نہ ہوتی، اللہ لے آتا دوسری چیز، اگر مدارج السالکین نہ ہوتی ہم بڑی فتوحات نہ کر پاتے۔ ہم نے اس دنیا کے اندر امام ابن قیم ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کے تھرو بڑی جنگیں جیتی، اور ہمارا شیخ الاسلام فرماتا ہے قدس اللہ روح کہ قرآن میں یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ بھی ترتیب آئی ہے، اور ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم بھی آئی ہے۔ تو یہ تو قرآن کے اعجاز اور اسالیب کا سب سے بڑی شان ہے کہ تقدیم تاخیر تو ایسی ہوتی ہی نہیں ہے جس پر بحث نہ کی جائے۔ یہاں مبتدا خبر کے مقدم مؤخر ہو جائے تو بحث کھل جائے گی، اس کے اندر گہرائی کی۔ اللہ نے پوری ترتیب اگر آگے پیچھے کی ہے تو کوئی تو گہرا نقطہ ہوگا۔ تو دیکھیں 7ویں صدی کے اس قداور ہستی کا استنباط اور استدلال دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں، اور التزکیہ تو قبل تعلیم و بعد تعلیم بھی آیا ہے، دیکھیں وہ کہتے ہیں تحریک کی ابتدا بھی تزکیہ نفس سے ہوگی، انسان کی تکمیل، تجمیل، تحسین، تعریف، تائید، تعمیر کی ابتدا بھی تزکیہ نفس سے ہوگی، اور اس کا وسط بھی تزکیہ نفس ہوگا، اور اس کی انتہا بھی تزکیہ نفس ہوگی، کیونکہ یہ نفس آخری لمحے میں بھی انسان کو برباد کر سکتا ہے۔ تو جن لوگوں نے بڑی بڑی سرداریاں رکھی ہیں دنیا میں اس نور کی، اس روحانیت کی، جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں انسانیت کے لیے، کام کیے ہیں بڑے بڑے، ان کا اپنے نفس کے اوپر محاسبہ اور چیک بڑا سخت ہوتا تھا، بڑا سخت محاسبہ، اور یہ نفس ہی مروائے گا، ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس مروا دے گا انسان۔